1857 سے ہم نے مختلف ویڈیوز کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جو 1947 تک جانا ہے، اور آج کی ہماری ویڈیو ہے گول میز کانفرنس جو ہوئی تھی 1930، 31 اور 32 میں۔ تو بغیر دیر کیے ان کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں، اور آپ کو میں یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ میں نے نوٹس جو ہیں یہ کمپٹیٹو ایگزام کے لیے بنائے ہیں، مختصراً بنائے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے یہ آپ کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ان ویڈیوز کو دیکھ کر اپنے نوٹس بناتے جائیں تاکہ آپ کے پاس بھی محفوظ رہ جائیں۔ تو گول میز کانفرنس جو ہیں ان کے بارے میں تھوڑا پڑھتے ہیں۔ برطانیہ کے نئے منتخب وزیر اعظم رمزے میک ڈونلڈ نے سیمن کمیشن کی سفارشوں کو منظور کرتے ہوئے ہندوستان میں تعطل کو دور کرنے کے لیے ہندوستان کے لیڈروں کو لندن بلایا۔ اس کانفرنس کو بلانے والا وائسرائے لارڈ ارون تھا۔ اچھا، پہلی کانفرنس ہوئی 1930 سے 31 کے دوران، اور اگر ڈیٹ اس کی یاد ہو جائے تو پھر اچھی بات ہے۔ 10 نومبر 1930 سے لے کر 19 جنوری 1931 دوسری کانفرنس، 7 ستمبر 1931 سے لے کر 1 دسمبر 1931، اور تیسری کانفرنس 17 نومبر 1932 سے لے کر 24 نومبر 1932۔ یہ تمام کی تمام کانفرنس جو ہیں بولے لندن میں ہوئی تھی۔ اب ان میں شرکت کس کس نے کی تھی؟ تو ہندوؤں میں ڈاکٹر بی آر امبیڈکر نے، اور عورتوں میں بیگم جہاں آرا شاہ نواز نے تینوں کانفرنس میں شرکت کی تھی۔ ہندوؤں میں یعنی ڈاکٹر بی آر امبیڈکر، اور عورتوں میں بیگم جہاں آرا شاہ۔ یہ پیپر میں پوچھا جاتا ہے۔ اب گول میز کانفرنس کے بارے میں اگر ایک اہم پوائنٹ اور دیکھیں تو گول میز کانفرنس کی ناکامی کے بعد جب حکومت برطانیہ کی طرف سے ایک آئین نما قانون کی منظوری دی تو پھر اس کو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کہا جانے لگا۔ اب گول میز کانفرنس جو ہے ان کا سال پوچھا جاتا ہے۔ اس وقت لارڈ کون تھے؟ لارڈ ارون تھے۔ اس وقت برطانیہ کے وزیر اعظم کون تھے؟ رمزے میک ڈونلڈ تھے۔ اچھا، یہ تمام کانفرنس کہاں ہوئی؟ لندن میں ہوئی۔ اور کس کس نے تمام کانفرنس میں شرکت اختیار کی؟ ہندوؤں کی طرف سے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر، عورتوں میں بیگم جہاں آرا شاہ نواز نے۔ تو اگلا ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا دوسرا ٹاپک ہے سالٹ مارچ، جس کو ڈنڈی مارچ کہتے ہیں، اس کے بارے میں، جو کہ 1930 میں یہ ہوئی تھی۔ برطانیہ حکومت نے نمک پر 60 تا 70% ٹیکس لگایا، جس کے رد عمل میں 60 مارچ یعنی سول نافرمانی کی تاریخ گاندھی نے شروع کر دی۔ انگریزوں نے گرفتاریاں بھی کیں، اور کانگریس نے پہلی گول میز کانفرنس میں بھی شرکت نہ کی، جس کے بعد گاندھی ارون پیکٹ ہوا۔ تو اب تیسرا ٹاپک ہے گاندھی ارون پیکٹ 1931 میں۔ تو پہلی گول میز کانفرنس 19 جنوری کو ختم ہوئی۔ کانفرنس کے دوران ہی برطانوی حکومت اور دیگر نمائندوں کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ کانگریس کی شرکت کے بغیر کانفرنس کا انعقاد بے سود ہے۔ ادھر 5 مارچ 1931 کو گاندھی ارون پیکٹ طے پایا، جس کی روح سے کانگریس نے سول نافرمانی کی تاریخ شروع کر دی، اور بعد میں اس معاہدے کے تحت ختم ہو گئی۔ ہمارا آج کا اگلا ٹاپک ہے کمیونل ایوارڈ، جو 1932 میں پیش کیا گیا۔ دوسری گول میز کانفرنس میں اقلیتوں کے مسائل ایک ریکارڈ بن گئے۔ کانفرنس کے دوران ہی برطانوی وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ اگر کانگریس میں شریک نمائندے اقلیتوں کے مسائل کو حل نہ کر سکے تو برطانوی حکومت ان مسائل کا حل نکالے گی، لیکن دوسری گول میز کانفرنس میں یہ مسائل حل نہ ہو سکے۔ 14 اگست 1932 کو برطانوی حکومت نے فرقہ وارانہ نمائندگی کے لیے کمیونل ایوارڈ کا اعلان کیا۔ مسلمانوں نے اس کو قبول کر لیا، لیکن کانگریس نے اس کو قبول نہ کیا، اور گاندھی نے ہندوؤں کو اچھوتوں سے الگ کرنے پر شدید احتجاج کیا۔ اس دوران ہندوؤں کے لیڈر جو تھے، ان کے لیڈروں میں جو اچھوت کے لیڈر تھے، ان میں ڈاکٹر امبیڈکر جو تھے، ان پر بھی دباؤ ڈالا کہ اچھوتوں کو ہندوؤں سے الگ قوم تصور نہ کریں۔ انہوں نے بھی یعنی ڈاکٹر امبیڈکر نے یہ دباؤ ڈالا کہ اچھوتوں کو ہندوؤں سے الگ قوم تصور نہ کریں، یعنی شودر قوم سے یہ تعلق رکھتے تھے ڈاکٹر امبیڈکر۔ اس موقع پر ڈاکٹر امبیڈکر اور گاندھی کے درمیان ایک سمجھوتہ طے پایا، جو تاریخ میں پونا پیکٹ 1932 کے نام سے مشہور ہے۔ اس سمجھوتے کی روح سے یہ طے پایا کہ ہندو اور اچھوت الگ الگ قومیں تصور ہوں گی، اور ہندو انہیں اپنی نشستوں میں سے نمائندگی بھی دیں گے۔ اس وقت برطانیہ کا وزیر اعظم رمزے میک ڈونلڈ تھا۔ پھر اگلا ہمارا ٹاپک ہے آج کا پاکستان کا نام تجویز۔ تو یہ سوال بڑی دفعہ پیپر میں آ چکا ہے کہ پاکستان کا نام چودھری رحمت علی نے ایک پمفلٹ نو آر نیور جو کہ 1933 میں لکھا تھا، اس میں تجویز کیا، جس میں انہوں نے پاکستان کا
نام جو ہے وہ تجویز کیا۔ تو ہمارے آج کے یہ ٹاپک تھے 4-5، تو ان کی آپ اپنے نوٹس بنا لیجیے گا۔ تو آج کے لیے اتنے کافی، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔